السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ کس چیز کا خوف سب سے بڑا ہے، بھوک کا یا موت کا؟ ایک ماں کی سچی کہانی سنا رہے ہیں آپ کو۔ آئیے مل کر اس کہانی کو سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ مغرب کا وقت تھا، دن کی روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ شہر کے بیچ میں واقع قبرستان میں فاتحہ کے لیے آئے لوگ اب گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ قبرستان تقریباً خالی ہو چکا تھا جب اس نے قبرستان میں اپنا دایاں قدم رکھا۔ وہ لگ بھگ 30 سال کی عورت تھی جس نے ایک خوشنما لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اسی لباس سے ملتے جلتے شیڈ کی لپسٹک اس نے ہونٹوں پر سجا رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا قدم رکھا، اس کی ناک سے کافور اور اگربتیوں کی ملی جلی خوشبو ٹکرائی۔ اسے یہ خوشبو کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا قدم باہر نکال لیا۔ اس نے گہرے لمبے سانس لیے اور پھر سے اپنا قدم اندر رکھا۔ اسی خوشبو نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اس بار وہ واپس نہیں پلٹی۔ اس نے دوسرا قدم بھی اندر رکھ دیا۔ اس کا نام فرخندہ تھا۔ لوگ اسے فاحشہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو فاحشہ ہی کہتی تھی۔ بس لوگوں کے نزدیک فاحشہ کا مطلب بد کردار جسم فروش یا طوائف تھا۔ اس کے نزدیک فاحشہ کا مطلب صرف اور صرف ایک تھا، مجبور عورت۔ فرخندہ نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ اپنے باپ کی چوتھی اور آخری بیٹی تھی۔ خوشی دین غریب تھا لیکن خوددار تھا۔ وہ سارا دن مستریوں کے پیچھے مزدوری کر کے چند روپے لے آتا جس سے گھر کا چولہا جل جاتا تھا۔ فرخندہ کی ماں نے اس کی بڑی 3 بہنوں کو سلائی وغیرہ کا کام بھی گھر میں سکھانا شروع کر دیا تھا، لیکن فرخندہ اس میں بھی دلچسپی نہ لے پائی۔ فرخندہ کوئی حدہ ہنر سیکھ لے، کدی کم آوے گا۔ فرخندہ کی ماں نے اکثر یہ جملہ اس سے کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن فرخندہ کی عمر لڑک پن کی اور کچھ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت رعایت مل جاتی، اور باقی وہ لاپرواہ، سست اور کاہل تو شروع سے ہی تھی۔ اپنی ماں کی ایسی باتوں کو وہ مذاق میں اڑا دیتی۔ اماں میں کیوں سیکھوں ہاتھ کا ہنر، جو شہزادہ آئے گا مجھے لینے، اسے آتے ہوں گے نا بہت سے ہنر، وہ کمائے گا اور تیری رانی بیٹی راج کرے گی۔ فرخندہ کی ماں اکثر سوچتی کہ فرخندہ کتنی خوش فہم ہے۔ فرخندہ کا دل تب ٹوٹا جب اس کی بہنوں کے رشتے لے کر کوئی شہزادے نہیں آئے، بلکہ اس کے باپ کی طرح مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ فرخندہ کی قسمت نے اسے مزید ذلیل ہونے سے بچا لیا اور اس کے شہزادے کی آمد ہوئی۔ فرخندہ کی بڑی بہن نے اپنے سسرال کے کسی رشتہ دار سے اس کا رشتہ کروا دیا تھا۔ طارق ایک معمولی سی شکل و صورت والا درمیانی قد کا آدمی تھا۔ وہ فرخندہ سے عمر میں 7-8 سال بڑا تھا۔ گندمی سی رنگت تھی، یعنی کہیں سے بھی شہزادہ نہ لگتا تھا وہ، لیکن فرخندہ جانتی تھی وہ شہزادہ ہی تو تھا۔ اس کی مالی حالت کچھ بہتر تھی۔ وہ اپنے علاقے میں انڈے شامی والا برگر لگاتا تھا۔ طارق نے اسے بیاہ کر لے جانے میں بس یہ کام کیا تھا کہ اس کو شادی کے بعد 1-2 مرلے کے گھر میں رکھا تھا۔ یہ گھر پکا نہیں تھا اور بارش کے بعد کئی دفعہ چھت بھی ٹپک پڑتی، لیکن فرخندہ کو پرواہ نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی، باقی بہنوں کی طرح اسے گھر گھر جا کر کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ طارق اکیلا تھا، بھائی بہن اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تھے۔ اب وہ جو کما رہا تھا فرخندہ کے ہاتھ پر رکھتا۔ فرخندہ کے لیے روزانہ وہ برگر لے کر آتا۔ فرخندہ کی تو گویا جیسے لاٹری نکل گئی تھی، لیکن طارق سمجھتا تھا کہ لاٹری اس کی لگی ہے۔ اتنی حسین بیوی، جیسے کوئی فلم کی ہیروئن ہو، اور ادائیں بھی ہیروئنوں والی، کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈائیلاگ مارتی تھی۔ یہ طارق اور فرخندہ کی محبت تھی جنہوں نے ان دونوں کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ فرخندہ نے 10 سال اسی جنت میں گزارے تھے اور پھر اسے دنیا کی جنت سے نکال دیا گیا۔ بے رحم موت نے ہاتھ بڑھایا اور طارق کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں طارق کی موت ہو گئی۔ گویا فرخندہ کی زندگی ہی اجڑ گئی۔ اس نے شوہر ہی نہیں کھویا تھا،
اپنا محبوب بھی گوایا تھا، اور محبوب گوانے کا غم معشوق سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ طارق اس کے لیے کیا چھوڑ کر گیا تھا؟ ایک 2 مرلے کا مکان، ایک 9 سالہ بیٹی، ایک 6 سالہ بیٹی اور ایک 10 ماہ کا بیٹا۔ زندگی کیا تھی یہ اس نے طارق کی موت کے بعد جانا۔ اس کی بہنوں نے مل کر چند ماہ کا راشن ڈلوا دیا تھا، کچھ مدد سسرالی رشتہ داروں نے کر دی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے پیسے اور راشن ختم ہونے لگا۔ فرخندہ نے طارق کی موت کا دکھ بھول کر اپنے بچوں کی خاطر کوئی مزدوری کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن وہی مسئلہ، اس کے ہاتھ میں کوئی صفائی ہی نہیں تھی، اس کا کام کسی کو پسند ہی نہیں آتا تھا۔ فرخندہ کے ماں باپ اب نہیں رہے تھے، لیکن اس کو اپنی پیاری ماں کی کہی ہوئی بات یاد آتی، نی فرخندہ کوئی ہتھ دا ہنر سیکھ لے، کدی کم آوے گا۔ لیکن اس کے پاس کوئی ہاتھ کا ہنر تھا ہی نہیں۔ فرخندہ نے دوسری شادی کا سوچا، لیکن وہ جانتی تھی کوئی بھی مرد طارق کے بچوں کو وہ پیار یا اپنائیت نہیں دے سکتا۔ گھر میں موجود راشن پیسہ ختم ہونے پر تھا، اور فرخندہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر فرخندہ سے ملنے چندا آ گئی۔ چندا اس کی بہن کی سہیلی تھی، اور وہ اس کی بچپن کی بھی سہیلی تھی۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی تو گھر تھا چندا کا۔ اس جیسے ہی شوق تو تھے چندا کے، اور ابا کے چائنا والے موبائل پر اس نے ہی اسے گانے کروا کر دیے تھے، لیکن کم عمری میں ہی چندا کی شادی ہو گئی تھی۔ فرخندہ اپنا غم کچھ دیر کے لیے بھول کر چندا کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کے شوق ہی ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ قسمت بھی ایک جیسی تھی۔ چندا ابھی 2 سال پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی۔ فرخندہ، تمہیں گھر سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا، چندا نے فرخندہ کی حالت دیکھ کر کہا۔ اس کی بہنوں کی مالی حالت کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی فرخندہ کو اپنی جنگ خود ہی لڑنا ہے، اپنی خاطر، اپنے اور طارق کے بچوں کی خاطر۔ چندا، کیا کروں؟ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں آتا۔ چندا کسی سوچ میں پڑ گئی۔ ایک کام ہے میری نظر میں۔ کیسا کام؟ تو اپنے جسم کے ذریعے پیسہ کما، تیرا جسم ایسا ہے، مرد کھینچے چلے آئیں گے۔ اس نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ فرخندہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑی۔ میں پچھلے 2 سال سے یہی کر رہی ہوں، آرام سے روٹی تو مل جاتی ہے۔ فرخندہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہ خاموش ہی رہی۔ اس دن چندا کے جانے کے بعد وہ ساری رات یہی سوچتی رہی۔ اپنے 3 بچوں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے رات کے کسی پہر یہ فیصلہ کیا تھا، چندا نے جو کہا درست تھا۔ پیٹ پالنے کا دوسرا طریقہ ہی اسے یہی نظر آیا۔ یہ بھوک بھی کیا چیز ہے، کیا کچھ کرواتی ہے، کیسے ذلیل کرواتی ہے، کیسے ناچ نچواتی ہے۔ فرخندہ نے جان لیا تھا۔ اسے پہلا گاہک چندا نے ملوایا تھا۔ یہ کسی کالج کا نوجوان تھا جو عمر میں فرخندہ سے کتنا چھوٹا تھا۔ وہ صرف طارق کی تھی، اس کا وجود کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس رات واپسی پر بری طرح روئی تھی۔ ہر دفعہ نئے مرد کے ساتھ جاتے ہوئے وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتی، واپسی پر وہ اسی طرح روتی، لیکن پھر جب رقم دیکھتی تو اس کے عوض اس کے آنسو خود بخود ہی خشک ہونے لگتے، اس کے زخموں پر جیسے مرہم لگنے لگتا۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ طارق کی روح کو وہ کتنا تڑپا رہی ہوگی، لیکن پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتی، جب طارق کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوگا تو اس کی روح کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ دنیا میں سب سے بڑا مسیحا پیسہ ہی ہے۔ جیسے یہ دلاسا دیتا ہے، جیسے یہ زخم بھرتا ہے، کوئی بھر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ صرف چند روز کے لیے ہی تھا۔ چند دنوں بعد نہ فرخندہ کا دل کانپا، نہ اسے تکلیف پہنچی، بس وہ اپنی مزدوری پر جاتی اور معاوضہ لے کر واپس آ جاتی۔ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے دودھ، کچھ آٹا، تھوڑے چاول، بیٹیوں کے لیے کوئی گولی، ٹافی اور کبھی کبھار تھوڑا سا کوئی فروٹ۔ زندگی ایک دم حسین سی ہونے لگی تھی۔ فرخندہ کے لیے یہ عجیب سی دنیا تھی۔ وہ پہلے پہل ان سب کو عیاش سمجھتی تھی، لیکن پھر وہ جان گئی تھی یہ عیاشی نہیں، بھوک تھی۔ بس اس کی اور ان مردوں کی بھوک میں فرق تھا۔ گھر میں موجود راشن پھر سے ختم ہونے والا تھا، کیونکہ کتنے دن ہو گئے تھے اب وہ کسی سے نہیں ملی تھی۔ یہ اگلی شام تھی جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ یہ کال فرحان کی تھی، مطلب آج اچھی رقم ملنے والی تھی۔ اسے خوشی ہوئی تھی۔ فرحان اس کا مستقل گاہک تھا، مالی لحاظ سے بھی اچھا تھا،
اور سب سے اچھی بات وہ اسے معاوضے کے علاوہ بھی کچھ رقم دے دیتا تھا۔ خود کو سجانے کے بعد اس نے اپنی بڑی بیٹی کو سمجھایا کہ وہ کام پر جا رہی ہے اور شام کو کھانا لے کر لوٹے گی۔ وہ گھر سے نکلی ہی تھی جب اس کے موبائل پر فرحان کی کال آئی کہ وہ ٹریفک میں پھنس چکا ہے اور اس کی گاڑی ابھی نکل نہیں سکتی ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ شارٹ کٹ قبرستان والا راستہ وہ اختیار کرے۔ وہ روڈ پر قبرستان کے پاس موجود تھی۔ اسی قبرستان کا دوسرا راستہ اس جگہ نکلتا تھا جہاں فرحان کی گاڑی پھنسی تھی۔ قبرستان سے گزر کے جانا پہلے اسے بہت برا لگا، لیکن وہ جلد از جلد فرحان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے قبرستان میں قدم رکھا۔ اس کی ناک سے ایک عجیب سی خوشبو ٹکرائی۔ اسے عجیب سی متلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ قبرستان میں داخل ہو گئی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور اس وقت قبرستان کا منظر وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہاں ایک عجیب سی قسم کی ویرانی تھی، ایک خوف تھا۔ وہاں موجود درختوں کی شاخیں ہوا کی وجہ سے جھول رہی تھی۔ ہوا کی آواز میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ اس سے پہلے اسے ہوا کی آواز کبھی اتنی پراسرار نہیں لگی تھی۔ فرخندہ اس ہوا کو نظر انداز کرتے ہوئے ان قبروں کی طرف دیکھنے لگی جن کے درمیان سے وہ گزر رہی تھی۔ وہاں قبروں میں لیٹے ہوئے وہ لوگ تھے جو کبھی فرخندہ کی طرح زندہ تھے۔ ان میں سے کئی فرخندہ کی طرح حسین و جمیل بھی ہوں گے، لیکن وہ سب اب مٹی تلے دبے ہوئے تھے اور آنے والے کل میں فرخندہ بھی کبھی نہ کبھی۔ فرخندہ اپنے خوف کو جھٹکتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئی تھی جب اس نے وہاں کٹا ہوا سر دیکھا۔ وہ انسانی سر نہیں تھا، کسی جانور کا تھا، اور کس جانور کا تھا وہ شناخت نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شاید کسی نے کالا جادو کر کے پھینکا تھا۔ وہ مزید خوفزدہ سی ہو گئی۔ اسے اس ڈھانچے سے خوف آیا۔ اس کا میک اپ زدہ چہرہ، کیا اسے بھی ایسے ہی ڈھانچے میں تبدیل ہو جانا تھا؟ وہ اسی ڈھانچے کی طرف دیکھ رہی تھی جب ایک کالا کتا دور سے بھاگتا ہوا آیا۔ وہ اس ڈھانچے کو منہ مارنے لگا تھا۔ فرخندہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے کہیں دور، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس کی نظر پاس بنی قبر پر پڑی تھی۔ اس قبر میں ایک گڑھا تھا اور اس گڑھے کے ذریعے بہت سے کیڑے اندر جا رہے تھے۔ وہ کیڑوں کی لمبی سی قطار تھی۔ وہ کیسے رفتار سے قبر کے اندر جا رہے تھے پتہ نہیں۔ اس قبر والے نے کیا گناہ کیا تھا؟ یہ مجھ سے زیادہ گناہگار تو نہیں ہوگا، فرخندہ نے سوچا تھا۔ اسے وہ کیڑے اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اسے اپنا گناہ یاد آنے لگا تھا۔ فرخندہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ اس کا سانس رک رہا تھا۔ اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا تھا اور خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور پھر اسے بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ عجیب سی آوازیں تھیں، جیسے کتوں کی آواز کے ساتھ کوئی اور آواز بھی شامل ہو۔ یہ سب آوازیں مل کر ایک عجیب خوفناک آواز بنا رہی تھی۔ قبرستان میں جانور زور زور سے کیوں چلاتے ہیں؟ ایک بار فرخندہ کے باپ نے اسے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ مکمل طور پر وہ پسینے میں ڈوب چکی تھی۔ پورا جسم، دل کانپ رہا تھا، روح کانپ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ یہاں سے بھاگ نہ سکے گی، نہ ہی ہل سکے گی، بس کانپتے کانپتے یہیں پہ مر جائے گی۔ وہ کتنی ہی دیر اس حالت میں رہی اور پھر پوری قوت سے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے قبروں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ بس بھاگتی رہی۔ یوں ہی بھاگتے ہوئے اس کا یکدم پاؤں مڑا اور وہ جیسے کسی کھائی میں اوندھے منہ گر گئی۔ وہ کہاں گری تھی اسے سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ یہ ایک نئی کھودی گئی قبر تھی۔ فرخندہ کا دل کیا وہ زور زور سے چلائے، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ زندہ تھی مگر بے بس تھی۔ کچھ مٹی اس کے حلق میں چلی گئی، کچھ چہرے پر، کچھ بالوں پر۔ اسے پہلی بار اپنا آپ مٹی کا محسوس ہوا۔ فرخندہ بمشکل اٹھی تھی۔ اس نے وہاں سے باہر نکلنا چاہا، لیکن اس قبر کے ارد گرد مٹی کی ڈھیریاں تھیں جو اسی قبر کو کھود کر لگائی گئی تھی۔ باہر نکلنے کی کوشش میں بری طرح گری۔ اس مرتبہ وہ قبر میں بالکل سیدھی گری تھی، بالکل کسی میت کی طرح۔ اسے اپنی گردن پر کوئی کیڑا رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے کا سوچ رہی تھی۔ اس کیڑے نے زور سے کاٹ لیا۔ یہ شدید قسم کا درد تھا۔ اس نے جلدی سے اس کیڑے کو پرے ہٹایا۔ وہ زندہ تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں، پورا جسم اس کے اختیار میں تھا۔ اس سے یہ اختیار چھینا نہیں گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2-3 مرتبہ مزید گرنے کے بعد وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔
یہ جگہ ہی وحشت سے بھرپور تھی، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ قبرستان کے درمیان میں تھی۔ یہاں سے دونوں طرف بیرونی دروازے ایک ہی فاصلے پر تھے، بس فرق اتنا تھا، ایک دروازہ پار کرنے پر وہ واپس لوٹ جاتی، لیکن دوسرا دروازہ اسے پھر اسی دلدل میں پھنسا دیتا جس میں وہ پہلے ہی بری طرح غرق ہو چکی تھی۔ وہ جس دروازے سے بھی نکلتی، لوٹ کر تو اسی جگہ پر آنا تھا، اور یہ جگہ کتنی خوفناک تھی۔ جیتے جی اگر کسی نے اس کی خوفناکی کو محسوس کیا تو ان میں فرخندہ بھی شامل تھی۔ یہاں وحشت تھی، یہاں خوف تھا، یہاں ڈر تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر فرخندہ نے اس سارے خوف کے بارے میں سوچتے ہوئے فیصلہ کر لیا، واپس جانے کا فیصلہ۔ جب مسافت ایک ہی جتنی تھی تو واپس لوٹنا ہی بھلائی کا کام تھا۔ آگے جانے کا سوچا تو سب یاد آنے لگا، ایک ایک خوف جو اس نے یہاں آج دیکھا تھا، ہیبت طاری کر دینے والا منظر۔ فرخندہ واپسی کے لیے مڑی، لیکن قدم نہ بڑھا سکی۔ اس کے ذہن میں کچھ آیا تھا، اس کا من نہ بھوکا تھا، اور اس سوچ کے آنے پر جیسے ہر خوف چھٹنے لگا۔ اسے وہ کیڑے یاد آئے جو ایک قبر میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اس کا من نہ بھوکا تھا۔ اسے وہ کھوپڑی یاد آئی جسے ایک کتا منہ مار رہا تھا، لیکن اس کا من نہ بھوکا تھا۔ اسے جانوروں کے بھونکنے کی آواز یاد آئی، کتنی خوفناک آوازیں تھیں، لیکن جب رات کو منا بھوک سے چلائے گا تو اس کی آواز تو اسے ان سب آوازوں سے خوفناک لگے گی۔ ہاں، اس کا منا بھوکا تھا، وہ قبر میں گری تھی اور نکل آئی تھی۔ ایک وقت آئے گا جب قبر اسے نکلنے نہیں دے گی، لیکن وہ کیا کرے؟ منا بھوکا تھا، اسے کیڑے نے شدت سے کاٹا تھا، درد بھی ہوا تھا، لیکن جو درد اس کے بچے اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر آج رات محسوس کریں گے وہ اس سے زیادہ شدید تھا۔ فرخندہ پلٹی نہیں تھی، وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی، ایک سے بال، اور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ چند قدم آگے جانے پر اسے پھر سے خوفناک آوازیں سنائی دی، لیکن وہ اس بار خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ آگے کی طرف چلتی چلی گئی۔ قبرستان میں ہیبت اسی طرح برقرار تھی، وہ اتنا ہی خوفناک تھا، ہر چیز اتنی ہی ڈراؤنی تھی، لیکن فرخندہ کو اب کسی چیز سے خوف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ایک خوف ہر خوف پر بھاری ہے، بھوک کا خوف۔ ہاں، بھوکے پیٹ کا خوف، وہ خوف جو خوف کبیرہ ہے۔ فرخندہ قبرستان سے نکلی اور مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ